جنگ بدر دین اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے جو مسلمان اور کافر کے بیچ میں لڑی گئی۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک کو جمعے کے دن لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ اس جنگ کے لیے مسلمان کے پاس کافروں کے مقابلے جنگ میں لڑنے والے صحابہ کی تعداد بھی کم تھی اور گھوڑ سوار بھی کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے۔ صرف ایک چیز ان کے پاس تھی اور وہ تھا اللہ پر ان کا توکل۔ جنگ جمعے کے دن ہونے والی تھی۔ اس سے پہلے جمعرات کی رات یعنی شب جمعہ یہ سارے مسلمان نماز تراویح دعا میں مشغول تھے۔ سب مسلمان ڈرے ہوئے تھے، رو رو کر اپنے رب کے سامنے دعائیں کر رہے تھے۔ جنگ میں کامیابی پانے کی ایک الگ سا خوف چھایا ہوا تھا۔ دوسری طرف کافر عیش و آرام کر رہے تھے، طرح طرح کے کھانے کھائے جا رہے تھے، ناچ گانے ہو رہے تھے، شراب پی رہے تھے، غرور اور تکبر کیے جا رہے تھے۔ دوسری جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ تڑپ کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے، جنگ میں فتح کیسے پانی۔ اب رات کا آدھا حصہ ہوا تو سب تھک کر سو گئے۔ کافر ناچ گانا کرتے کرتے، شراب پیتے پیتے سو گئے۔ یہاں مسلمان بھی نماز دعائیں کرتے کرتے بھوک سے تھک کر سو گئے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے۔ آپ کو اس حال میں چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کیسے سو جاتے؟ آپ کی ایسی حالت دیکھ کر آپ بھی تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور رب کے سامنے دعائیں کر رہے تھے۔ کچھ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے کیا کیا دعائیں کی تھی اس رات۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تیرے رسول کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے۔ یا اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ بھیج دے۔ اگر جنگ میں میرے یہ ہیرے 313 مسلمان اگر ہلاک ہو گئے تو دین اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، کیونکہ یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یا اللہ، اس امت کا فرعون اب بچ کر نہ جائے، تو اسے ہلاک کر دے۔ آپ روتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور آپ نے اپنا تمام حال بیان کر دیا کہ کیا معاملات ہے سب کچھ۔ یہاں ہم سب کو ایک بات سیکھنی چاہیے دعا مانگنے کے طریقے سے لے کے سب کچھ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، لیکن دیکھیں ان کی کیفیت مانگنے کی ہر سچویشن کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کریم تو ہر بات سے باخبر ہے، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے بتانا، اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا پورا حال بتانا چاہیے اور اسی حساب سے اس کے اسباب بنانے چاہیے۔ اب جنگ کا دن آیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے مخاطب ہوئے اور سارا ماجرا بتایا کہ کیسے کرنا ہے، کیسے جنگ لڑنی ہے۔ آپ نے سمجھایا کہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہے، ایک ایک تیر کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جب دشمن دور ہو تبھی نیزی کا استعمال کیا جائے، اگر وہ قریب آئے تو تبھی تلوار کا استعمال کریں۔ ایسے اور بھی بہت سے رولز کو جنگ میں کام آ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا۔ آپ کے بتائے ہوئے جنگی رولز آج تک لوگ فالو کر رہے ہیں۔ جب آپ سمجھا رہے تھے تبھی سب سے پوچھا بھی گیا کہ ہم اتنے کم ہیں اور وہ بہت زیادہ ہے، کیا کرنا ہے؟ جنگ لڑنی ہے یا لوٹ جانا ہے؟ کیونکہ تمام صحابہ ڈرے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی پر سامنے والے کفار نے پتھر پھینکا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون سینے پر گر گیا۔ تو انہوں نے جوش سے کہا کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم سینے پر وار کھائیں گے، بزدلوں کی طرح پیچھے سے نہ وار کریں گے نہ وار کہیں گے۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جنگ کیسے ہوگی؟ ان کے پاس بے شمار ہتھیار ہے۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ انہوں نے لکڑی زمین پر مار کر کہا کہ یہ سن لو، اس جگہ پر ابو جہل مریں گے، اس جگہ پر عتبہ، اس جگہ پر
اور بھی بہت سے کفار کے نام لیے اور کہے یہ لوگ یہاں یہاں مریں گے۔ اب جنگ کا دن شروع ہوا۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھیاں دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ سامنے موت کا منظر تھا۔ جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے آپ کے آگے بھی ہم ہیں، پیچھے بھی ہم ہیں، دائیں بھی ہے بائیں بھی ہے، اب کوئی بھی حملہ آپ پر آنے سے پہلے ہم سے ہو کر گزرے گا۔ اتنے میں ایک سن سن ہوا کی آواز آئی۔ تمام صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمائے یہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 500 فرشتے آئے ہیں، ان کے آنے کا شور ہے۔ پھر ایک آواز آئی۔ تمام صحابی نے پھر دریافت کیا اب یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا اب میکائیل علیہ السلام نے 500 فرشتے کے ساتھ آئے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ لوگ 1000 ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے جو ہماری سائٹ سے ان سے لڑیں گے۔ بدر کے میدان میں یہ عالم تھا کہ یہاں سے صحابے صرف تلوار اٹھاتے اور وہاں ان کی دور تلوار کو دیکھتے ہی کافروں کی گردن کٹ کٹ کر گرتے جا رہی تھی۔ یہ وار فرشتوں کی طرف سے ہو رہے تھے۔ اللہ کریم کی مدد آ پہنچی اور جس جس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے اشارہ کر کے بتایا دیا تھا، اللہ کریم کی مدد آ پہنچی اور جس جس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے اشارے کر کے بتا دیے تھے کہ یہ جگہ پر یہ کافر گر کر یہ کافر گریں گے، رب کریم کی قدرت دیکھیے، اپنے محبوب کے کہے ہر کلمے کو سچ کر دیا اور وہی جا کر کٹ کر گر گئے۔ اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اللہ خالی جانے نہیں دیتا، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے تو اللہ غیب سے امداد فرماتا ہے۔ پکا سچا یقین ہو اللہ تعالیٰ پر تو ناممکن بھی ممکن میں بدل جاتا ہے۔ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے سورہ انفال میں اس جنگ سے متعلق کیسے اللہ نے اپنی مدد پہنچائی سب تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آج 17 رمضان ہے، آج جنگ بدر کا دن ہے۔ ہر مسلمان کو جنگ بدر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔